بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ آج 3 سوال ہر آدمی کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، اور آج 3 ہی ایسے ایشوز ہیں جن کے گرد پورا پاکستان اور عوام کا پورا بیانیہ گھوم رہا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ وائس کپتان کو ہتھکڑی کیوں لگائی گئی۔ آپ ذرا دیکھیے گا کہ نواز شریف پیش ہوتا ہے، ہتھکڑی کوئی نہیں۔ شہباز شریف پیش ہوتا ہے، ہتھکڑی کوئی نہیں۔ حمزہ شہباز پیش ہوتا ہے، ہتھکڑی کوئی نہیں۔ نواز شریف کا بیٹا پیش ہوتا ہے، ہتھکڑی کوئی نہیں، خاتون کا ذکر رہنے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسی پارٹی کا ایک اور وزیر اعظم پیش ہوتا ہے، ہتھکڑی کیوں کوئی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور پارٹی کا ایک وزیر اعظم پیش ہوتا ہے، ہتھکڑی کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک صدر پیش ہوتا ہے، ہتھکڑی کوئی نہیں۔ اس کے بعد پھر وزیر پیش ہوتے ہیں، ایک وزیر پیش ہوتا ہے، ہتھکڑی کوئی نہیں۔ دوسرا وزیر پیش ہوتا ہے، ہتھکڑی کوئی نہیں۔ تیسرا وزیر پیش ہو رہا ہے، ہتھکڑی کوئی نہیں۔ یہ ذرا سارا دیکھیے گا، لیکن ایک شخص کو سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے، اور وہ جو جس وائس کیپٹن کی میں بات کر رہا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا نام ہے۔ اور باقی میں ان کی کوئی کوالیفیکیشن بیان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کس ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں اور وہ کتنی بڑی گدی پہ بیٹھتے ہیں۔ صرف ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 14 میں احترام آدمیت، ڈگنیٹی آف مین، یہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ گارنٹی کیا گیا ہے۔ ہتھکڑی اس کو پہنائی جاتی ہے جس کے بعد جانے کا خطرہ ہو، جو کورٹ جمپ کرے، جو کسٹڈی جمپ کرے، جو بیل جمپ کرے، اس کے لیے ہتھکڑی بنی ہے۔ اور ہتھکڑی اس کے علاوہ جتنے سنگین جرائم تھے، اربوں کھربوں کے لوٹنے والے، ان کو ہتھکڑی نہیں لگی۔ یہ پاکستان کا 2 دفعہ فارن منسٹر ہے، اور اس کو ہتھکڑی لگا کے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو ابھی پی ڈی ایم کی حکومت گئی نہیں ہے، پی ڈی ایم موجود ہے، اور جو نگران آیا تھا وہ مہمان سے حکمران بن بیٹھا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو عمران کو نہیں چھوڑے گا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اس پہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں انہوں نے بڑے نوٹس لیے تھے۔ ایک دفعہ ایک سینیٹر نون لیگ کا، اس کو ہتھکڑی لگی تھی، اور انہوں نے کہا جی اس کو کیسے ہتھکڑی لگے۔ تو میں نہیں کہتا کہ سندھ کے مرید جو باہر نکلیں گے ان کے، یا پنجاب کے مرید باہر نکلیں گے، یا کوئی اور باہر نکلے گا، تو یہ صرف اور صرف احترام آدمیت کی آج نفی آدمیت جو کی گئی ہے اس کی وجہ دباؤ ڈالنا ہے، اور دباؤ کے ذریعے سے کوئی مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا، نہ یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ دوسرا جو عام ترین سوال ہے، یہ میں آج سپریم کورٹ میں بھی تھا، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں پیش ہوا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوا، تو ہر جگہ ایک ہی سوال بار بار مجھ سے میڈیا بھی کر رہا تھا، اور لوگ جو تھے وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ نواز شریف کا کیا بنے گا۔ نواز شریف واپس آ رہا ہے تو جائے گا کہاں، اور نواز شریف کیا قید کاٹ چکا ہے، یا نواز شریف قید ابھی کاٹے گا۔ اس کے لیے میں نے ایک کتاب کھولی، میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، میں نے 426 ہے، 426 دفعہ ہے ضابطہ فوجداری کی۔ جب کوئی شخص سزا یاب ہو جائے، اس کو کنوکشن ہو جائے اور اس کی اپیل دائر ہو جائے، نواز شریف ایک سے زیادہ چارجز میں اور اربوں روپے کی بنگلنگ کا الزام میں ایک بڑی انکوائری اور ایک بڑے سیدھے کھلے ٹرائل کے بعد آج نواز شریف سزا یاب ہوتا ہے۔ کل اس کو 7 ارب 40 کروڑ یعنی کوئی 8 ارب کے قریب لگا لیں آپ رف ایسٹیمیٹ، اتنے پیسے گڑبڑ کرنے کے، پاکستان کے چوری کرنے کا الزام لگتا ہے۔ وہ الزام ثابت ہوتا ہے، اس وقت سزا یاب ہوتا ہے۔ سزا یاب ہونے کے بعد وہ پلیٹلیٹس کی ایک کہانی بنائی جاتی ہے۔ اس کہانی کے کردار کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، کوئی ایم ای والے وزیر بھی نہیں ہیں۔ اس جو کہانی تھی وہ اب کھل کے آ چکی ہے، اور اس کی بیٹی جو کہہ رہی تھی وہ مر جائے گا، اس نے کہا کہ میرا ابا کبھی بیمار ہوا ہی نہیں ہے، اس نے باہر جانا تھا، ہم نے ایک لگایا فرلو، اور وہ جھرلو پہ اڑا اور شرلو ہو گیا۔ اب اس کا جو اگلا پہلو آتا ہے وہ یہ ہے کہ 7 بلین 40 کروڑ ہی لگا لیجیے گا، اس میں 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ، یعنی 50 روپے خرچہ ہوا ٹوٹل، اور وہ ضمانت اس کو ملی اور وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ جو ضمانت میں شخص ہے اس کے لیے 426 ہے، اس کے 3 حصے ہیں اس کے۔ ایک سسپینشن آف سینٹینس، یعنی جو ہی کسی شخص کو سزا ملی ہوئی سسپینڈ ہوگی۔ نمبر 1، سسپینڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لا کہتا ہے پاکستان کا کہ جو اپیل ہے وہ دیٹ از کنٹینیوشن آف دی ٹرائل، یعنی ٹرائل چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اپیل ہو گئی اگر دائر تو اس کا مطلب ہے ٹرائل ختم نہیں ہوا، ٹرائل چل رہا ہے۔
تو جو چلتا ہوا ٹرائل ہے اس میں سے اگر ضمانت پہ کوئی شخص جیل سے نکلے گا، یعنی جیل کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے اس کی سزا کٹ رہی ہے، جیل سے باہر جو نکل جائے گا اس کو بیل پہ نکالا جائے گا. اور اس کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ سزا اس کی جو ہے وہ معطل ہو جائے گی. نواز شریف کی پہلا آپ کے سوال کا جواب جو سارے لوگ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی سزا ختم نہیں ہوئی، وہ سزا کاٹتے کاٹتے چند مہینے بعد وہ باہر چلا گیا تھا، اس لیے وہ سزا اس نے کاٹنی ہے. دوسرا اس کا حصہ یہ ہے وہ اس تب تک کاٹنی ہے اس نے وہ سزا جب تک وہ پاکستان کی جو لاہور ہائی کورٹ ہے جس کے پاس اس کی اپیل ہے وہ اپیل منظور کر کے اس کو بری نہیں کیا جاتا. اگر سزا بحال رہتی ہے تو سزا پوری کاٹنی پڑے گی، اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے، یہ اس کے پاس ریمیڈی ہے. اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک دفعہ کوئی شخص اگر بیل اس کو ملی ہوئی ہو اور وہ بیل سے بھاگ جائے تو اس کو بیل پھر کہتے ہیں کہ آرڈینری رائٹس، وہ فیوجیٹیو فرام لا ہے، وہ آؤٹ لا ہے، یہ جمپ دی بیل، وہ قانون سے بھاگا ہوا شخص ہے، ایک مفرور شخص ہے. یہ عدالتی طور پہ ڈکلیئر کیا 2 ہائی کورٹس نے، ایک لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، نواز شریف کو کیا ہے ڈکلیئر پروکلیمڈ اوفینڈر. اس کے لیے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 87 اور 88 87 اینڈ 88 اس کی کارروائی ہوتی ہے، پرپیچول وارنٹ آف ارسٹ نکلتا ہے اور اس کے بعد کارروائی مکمل ہوتی ہے. یہ ہوا ہے اس کے خلاف. اس لیے جو قانون ہے پاکستان کا اگلی بات یہ کہتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ عدالت سے بھاگ جائے، مفرور ہو جائے، وہ پروکلیمڈ اوفینڈر یعنی ڈکلیئر ہو جائے، تو اس کو پھر جو عام رائٹس ہوتے ہیں قیدیوں کو وہ اس کے لیے نہیں رہتے. تو نواز شریف جب بھی آئے گا جو قانون ہے اس کے مطابق پہلے اس کو جیل جانا پڑے گا. اور اگر کوئی عدالت اس کی جو سسپینڈڈ جو اس کی سزا ہے وہ کہتی ہے نہیں جی وہ آنا چاہتا ہے تو اس کو آنے دیں، یہ قانون کی نفی ہو جائے گی جو پورا قانون ہے. اس لیے کہ پہلے اس کو گرفتار ہونا ہے، پہلے اس نے سرنڈر کرنا ہے، پہلے اس نے جیل جانا ہے. اس لیے یہ جو نواز شریف کی واپسی ہے اس کے اوپر میرا اگلا تبصرہ یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تقدیر بدلنے آ رہا ہے. نواز شریف 1984 میں بڑے جوان آدمی تھے. آپ وہ دیکھیں، انہوں نے ان کی ایک فیملی فوٹو ہے جس میں وہ اپنی اس وقت کی جو سب سے سستی گاڑی تھی اس کے پاس کھڑے ہیں. کالے رنگ کی ایک مورس کار ہے اور اس سے مہنگی جو تھی وہ بیٹل ہوا کرتی تھی 74 میں نے بھی رکھی، وہ گول بتی والی جو واکس ویگن ہوتی تھی. پھر اس سے مہنگی ہوا کرتی تھی جو وہ اس زمانے کی مزدا کار تھی، وہ 1200 اس کو کہتے تھے مزدا. پھر ایک تھی کرولا فیملیا چھوٹی، وہ اس سے ذرا تھوڑی مہنگی ہوتی تھی. تو یہ سب سے جو سستی گاڑی تھی وہ سستی گاڑی جو رکھی وہ نواز شریف نے رکھی. اور پھر اس نے قوم کی تقدیر بدلنا شروع کر دی. قوم کی تقدیر بدلتے بدلتے ہوئے آج وہ کتنے بر اعظموں میں ان کا بزنس ہے، کتنے بر اعظموں میں وہ کہتے ہیں یہ سب ابا کی گواہی تھی پارلیمنٹ کے اندر کا. اور انہوں نے ہمت کس کر باندھی اور سیدھے ملک سے باہر چلے گئے اور جدھر سے وہ گزرے آگے ان کو ڈالروں کے اور پاؤنڈس کے اور سٹرلنگ کے اور گنے کے اس کو نظر آتے گئے اور یورو کے درخت، اور اوپر سے پر ہلا کے وہ جاڑتا رہا اور نیچے بچے سنبھالتے رہے. اب جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ سوال ہر آدمی کر رہا ہے. میں آپ کو چند اشارے دے دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی جو بارڈرز کے اوپر سیکورٹی سچویشن ہے اس کے اوپر ہمارے بچے قربان ہو رہے ہیں، ہمارے جو لڑکے ہیں وہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ہمارے سیولینز ہیں ان کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، افواج ہیں ان کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ کیسے ہوا؟ کوئی ذرا یہ تو پتہ کرے کہ اتنا امن جو تھا وہ بدامنی میں کیسے تبدیل ہوا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو پڑوسی ملک ہے اس کے ساتھ ہمارے جو معاملات تھے ان کی خرابی کا نقطۂ آغاز وہ بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اتنے بڑے پیمانے کے اندر یہ ایریا اسپیسیفک جو ایک طرح کی مختلف جگہ کے اوپر چھوٹی چھوٹی جو کارروائیاں ہیں، یہ بڑھتے بڑھتے کیا کسی پڑوسی ملک کے ساتھ جس طرح ایک دفعہ 2 جنگیں، ایک دفعہ پابندہ وار ہوئی تھی افغانستان کے ساتھ پاکستان کی، اور ایک دفعہ اس کو ایجنسی کے اندر ایک ایجنسی کے نام کے اوپر وہ وار ہوئی تھی. اس کے اوپر فلمیں آپ ابھی اگر دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو مل جائیں گے کہ وہ دوسری جو وار تھی وہ بھی کس طرح ہوئی. پھر جو اصل ایشو ہوا وہ یہ ہوا کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو گیا عمران خان کے بعد. یہ تو ایک جنرل میرا کامنٹ تھا، جو رپورٹ شدہ سارے واقعات ہیں ان کے ذریعے سے میں نے کیا. اور دوسرا یہ ہوا کہ پاکستان میں جو رپورٹ شدہ نہیں، اب ادھر آپ آ جائیے. اس قدر آٹا سمگل ہوا، اس قدر چینی سمگل ہوئی، اس قدر ڈالر سمگل ہوا.
اور ڈالر کسی بڑے معتبر آدمی نے جس کا تعلق اس شعبے سے جو کنٹرول کرنے والے ہیں ان میں سے ایک، اس نے مجھے بتایا کہ ڈالر جو ہے وہ گاڑیوں کے جو گیئر باکس ہیں ان کے 7 باکس بنا کے ان میں رکھ کے وہ افغانستان جا رہے ہیں، افغانستان واپس آ رہے ہیں۔ اب جو ہو رہا ہے اٹ از ٹپ آف دی آئس ورک، تھوڑی سی کاوش ہوئی تو یہ تو پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ یہ 16 مہینے پہلے جو مجرم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو جن کو ڈاکو لوگ کہتے ہیں، جن کو لٹیرے لوگ کہتے ہیں، وہ ثابت ہو گیا، عدالتوں نے ثابت کیا ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اپنے لیے قانون بنا دیا، ڈاکو فیورنگ لا، تو جس کو انٹینجیبل ڈفرینشیا کہتے ہیں قانون میں، کہ ایسا جو تفریق انہوں نے ڈالی جو کبھی کسی طریقے سے بھی وہ سنبھل نہیں سکتی اور وہ قابو میں نہیں آ سکتی۔ تو آج خان کا خوشحال پاکستان تھا، اس خوشحال پاکستان کے صرف 5 آپ حصے ذرا دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ تھا جو کینسل ہو گیا ہر فیملی کے لیے۔ اس کے بعد جو کووڈ کے زمانے میں خان نے بجلی کے بل اپنی طرف سے دیے تھے، اور بجلی کو سستا رکھنے کے لیے اس نے آخری جو ہمارے 3 مہینے تھے اس کے اندر 5% اور بجلی کا ریٹ جو تھا 5 روپے پر یونٹ بلکہ وہ کم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ سارے اس وقت انہوں نے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیا اور یہ کہتے تھے کہ دیکھیں خان نے شان میں گستاخی کر دی، کس کی؟ IMF شریف کی۔ اس کے بعد کوئی آدھے درجن سے زیادہ پروگرام تھے سوشل ویلفیئر پہ، جن کے اوپر شاپنگ کا 50% سرکار دیتی تھی، جن کے اوپر لوگوں کے لیے مہمان خانے بن گئے، جن کے اوپر لنگر خانے بن گئے، لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بن گئیں۔ وہ سارا کچھ ہوا میں اڑ گیا۔ وہ پیسے گئے کدھر؟ وہ پیسے ملک سے باہر گئے۔ کون لے کے گیا؟ لانچوں میں یہ لے کے گئے۔ کون لے کے گیا؟ جہازوں میں یہ لے کے گئے۔ کون لے کے گیا؟ چارٹر ایئر کرافٹس میں لے کے گئے۔ کون لے کے گیا؟ پتہ نہیں، گھوڑوں اور گدھوں پہ بھی شاید لاد کے یہ لے کے گئے ہوں خشکی کے راستے۔ بہت لمبے ہمارے 2 بارڈر ہیں، کہ افغانستان کے ساتھ ایک ایران کے ساتھ۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ 50 معاہدے کیے ہیں انڈیا کے ساتھ MBS نے، سعودی عربیہ نے۔ آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ایک کوریڈور بن گیا ہے، جس کوریڈور میں انڈیا بھی شامل ہے، جس کوریڈور میں پورا مڈل ایسٹ بھی شامل ہے، اور اس میں یورپ بھی شامل ہے۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم سارے مسائل حل کر لیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ مسائل حل کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں جو ہمارے قومی ترانے میں قائد اعظم علیہ رحمت نے داخل کروائی تھی، اور ان کا فرمان بھی آخر میں سنانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے قوت، دوسری ہے اخوت۔ آج نہ لوگوں میں قوت رہی ہے، نہ قوت خرید ہے، نہ قوت گفتار ہے، نہ قوت سیاست ہے، اور نہ قوت معیشت ہے۔ دوسرا ہے اخوت عوام۔ اخوت عوام یہ ہے کہ ان کی سنی جائے، ان کو آزادیاں دی جائیں اور ان کی عزت کی جائے۔ آج احترام آدمیت کا آرٹیکل 14 اس کو بھی پامال کر دیا گیا ہے، اور قائد اعظم علیہ رحمت نے فرمایا تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ کس بات کی یونٹی کہاں پہ ہے، کس چیز پہ فیتھ کدھر ہے، اور ڈسپلن نام کی چڑیا ان 16 ماہ میں کسی جگہ پرواز کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ کل پھر بات کروں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔